وہ کہیں چھپا ہوا تھا صف کے کسی کنارے پہ، چادر کے اندر اس نے 2 داری خنجر، زہریلا خنجر اس نے لایا تھا، اور وہ اس نظریے سے اور اس ارادے سے ہی آیا تھا کہ میں نے آج خلیفہ جو مسلمانوں کا ہے اس کو قتل کرنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت عمر نے نماز شروع کی تو اس نے فوراً حملہ کر دیا، اور پے در پہ 4 ضربیں حضرت عمر کو لگائی، بعض کہتے ہیں 6 ضربیں۔ بہرحال جو ناف کے زیر ناف جو ضرب تھی، جو خنجر مارا تھا، تو وہ انتہائی شدید تھا، اور وہ بڑی ضرب تھی جس کی وجہ سے آپ کے آنتیں یا انتڑیاں یہ باہر آ گئی اور آپ گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، ان کو حکم دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، جہاں سے انہوں نے چھوڑی تھی حضرت عمر نے وہیں سے شروع کی اور نماز مکمل کی۔ صحابہ اکرام کا صفیں بنانے کا انداز یہ تھا کہ پچھلی صفوں میں جو صحابہ اکرام تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا، ہمیں صرف اتنا معلوم ہوا کہ پہلے آواز الگ تھی نماز پڑھانے والے کی اور اب آواز الگ ہے، یعنی پہلے سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی۔ ہاں، تو پھر وہ شخص ابو لولو فیروز وہاں سے نکلا اور اس نے 12 اور لوگوں پہ حملہ کیا جو اس کو روکتے رہے صفوں کے اندر، اور ان میں سے 7 شہید ہو گئے، اور چونکہ زہریلا خنجر تھا، پھر آخر کسی صحابی نے بڑی چادر اس کے سر پہ ڈالی اور ڈانپ کر کے اس کے سر کو اس کو پکڑا، گرفتار کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اب پکڑا گیا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پکڑنے میں اگر وہ قتل نہ ہوتا، اپنے آپ کو خود خنجر نہ مارتا، اپنی گردن پہ خنجر نہ پھیرتا، تو کئی اور چیزوں کا انکشاف ہوتا کہ یہ کیوں اس نے حملہ کیا، اس میں ہاتھ کس کا تھا اور چاہتے کون لوگ تھے، کون سی کفریہ طاقت اس کے پیچھے تھی۔ تو حضرت عمر کا یہ قاتل جب اپنے آپ کو قتل کر دیا اس نے اور اسی خنجر سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے فوراً بعد جب صحابہ اٹھا کر کے گھر لائے تو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قتل کس نے کیا ہے، حملہ کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ مجوسی غلام ہے ابو لولو فیروز، اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے۔ تو فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھ پہ کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا، بلکہ میں غیر مسلم کے ہاتھوں قتل ہوا ہوں، تو میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ سے میں قتل ہوا ہوں۔ 3 دن یہ آپ زندہ، اور پھر یکم محرم الحرام 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی زخم سے آپ شہید ہوئے، چونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ منہ میں کوئی بھی چیز دودھ یا پانی چھوڑتے تو وہ اس زخم کے ذریعے سے نکل جاتا۔ تو یہ شہادت سے پہلے دیکھیں عدل اس وقت بھی حضرت عمر نے نہیں چھوڑا، عدل فاروق تو مشہور تھا، اس وقت بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی ساتھیوں کے ساتھ جس کمرے کے اندر وہ 2 میرے ساتھی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے مدفون ہیں، تو کہا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرو کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد کو وہاں دفن کروں، شہادت سے پہلے بھی زندے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب گئے حضرت ابن عمر تو وہ رو رہی تھی حضرت عمر کے اس حملے کی وجہ سے، آپ پہ جو حملہ ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن چونکہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں تو میں انہیں منع نہیں کر سکتی، اور ان کو میں اجازت دیتی ہوں کہ ان کو یہیں دفن کرنا۔ پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا جب میں